بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ ہم اپنے سلسلہ درس کو آگے بڑھاتے ہوئے مطالعہ پاکستان کا اسلام میں آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران میں اسلام کی بنیادی اقدار اور مسلمان مصلحین کا کردار، کہ ہندوستان میں جب مسلمانوں کی حکومت تھی، مسلمان حکومت تھی، اس وقت اس دوران اسلام کی بنیادی اقدار کس قدر پھلی پھولی، کس قدر پھیلی، اور اس کے بعد مسلمان مصلحین کا کیا کردار ہے، اصلاح کرنے والے جو مسلمان رہنما تھے ان کا مسلمانوں کی اصلاح میں کیا کردار ہے۔ تو صفحہ نمبر 4-5 پہ یہ درس موجود ہے۔ اب ہم اس درس کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران میں اسلام کی بنیادی اقدار، مسلمان مصلحین اور سماجی و ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت، اس حوالے سے نظریہ پاکستان کی جو وضاحت کی گئی ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ تو ہم 10 کی طرف بڑھتے ہیں۔ نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے، اس کی وجہ سے ہی محفوظ اور سلامت ہے۔ جو نظریہ پاکستان ہے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جسم میں ایک روح کی مانند ہے، جیسے کہ ایک انسان روح کی وجہ سے زندہ و جاوید ہے، چلتا پھرتا ہے، قائم و دائم ہے، اسی طرح پاکستان بھی نظریہ پاکستان کی وجہ سے قائم و دائم ہے اور محفوظ ہے۔ پاکستان کے وجود کا انحصار اسی نظریے پر ہے جس کی بنیاد پر یہ وجود میں آیا، اور پاکستان کی کامیابی کا انحصار، پاکستان کی کامیابی کا دار و مدار بھی اسی نظریے پر ہے جس کی وجہ سے یہ وجود میں آیا تھا۔ اگر ہم پاکستان کو قائم و دائم رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں پھر پاکستان کے نظریے کو بھی قائم و دائم رکھنا ہوگا۔ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان اسی نظریے کے تحت قائم کیا، اور یہی نظریہ اسے مضبوط اور مستحکم رکھ سکتا ہے۔ اسلامی اصولوں کے نفاذ کے لیے ہی نظریہ پاکستان قائم کیا گیا۔ تو مسلمانوں نے برصغیر نے جب اپنے لیے الگ وطن حاصل کیا تھا، اس کا مطالبہ پیش کیا تھا، تو اس وقت ان کی نظر میں یہی نظریہ تھا، وہ اسے مضبوط اور مستحکم کرنا چاہتے تھے، مضبوط اور مستحکم بنانا چاہتے تھے۔ تو اسلام کے اصولوں کے نفاذ کے لیے ہی پاکستان کو قائم کیا گیا تھا، تاکہ مسلمان ایک الگ وطن حاصل کر کے وہاں پر اپنے مذہب کے مطابق، اپنے دین کے مطابق آزادانہ زندگی بسر کر سکے۔ اس کے بعد آ جاتے اسلامی اقدار، اسلامک ویلیوز۔ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے مطالبے کے وقت یہ طے کیا کہ اسلام کے سنہرے اصولوں پر مبنی معاشرہ بنایا جائے گا، جہاں اسلامی اقدار مثلاً انصاف، مساوات، آزادی اور رواداری کو فروغ دیا جائے گا۔ تو مسلمانوں نے جب برصغیر کے جو مسلمان تھے، انہوں نے جب اپنے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا تو ان کے پیش نظر یہی بات تھی کہ ہم ایک ایسا ملک حاصل کرتے ہیں جہاں پر اسلامی اقدار پر مشتمل جو معاشرہ تشکیل دیں گے، اور اسلامی اقدار جو ہیں ان میں انصاف ہے، مساوات، آزادی اور رواداری جو اسلامی اقدار میں ہیں، کیونکہ جو ہندو معاشرے میں مسلمانوں کی یہ جو اسلامی اقدار تھیں، ان پر آزادانہ عمل درآمد جو مسلمان نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ہندو معاشرے کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہندو معاشرہ جو خود بٹا ہوا ہے اور ذات پات کے بندنوں میں جکڑا ہوا ہے۔ ہندو معاشرے میں جو 4 ان کے جو گروہ ہیں، جن میں سب سے بڑا گروہ برہمن ہے، اس کے بعد جو کھتری ہے، پھر ویش اور شودر، یہ ہندو معاشرے میں ہندوؤں کے یہ 4 بنیادی گروہ ہیں۔ تو جو سب سے بڑا، جو سب سے بلند جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ برہمن ہے، اور برہمن ہی کو ہندو معاشرے میں جو عبادت کا حق حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو جو عبادت کا حق حاصل نہیں ہے، اور جو سب سے جو چھوت سمجھا جاتا ہے، ناپاک سمجھا جاتا ہے، وہ جو شودر ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شودر اگر برہمن کی کسی چیز کو بھی چھو لیتا ہے تو گویا کہ وہ ناپاک ہو جاتی ہے۔ تو ایسے معاشرے میں مسلمانوں کے لیے جو اسلامی اقدار کو قائم رکھنا اور ان پر عمل کرنا نہ صرف مشکل تھا بلکہ ناممکن دکھائی دیتا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم سے سوال کیا گیا کہ تقسیم کیے بغیر ہندوستان میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے کی آزادی ہے، تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں؟ آپ نے جواب میں فرمایا، بھائی چارہ، مساوات اور انسان دوستی ہمارے مذہب، ثقافت اور تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں۔
چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ تھا، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جد و جہد کی۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سوال کے جواب میں کہا کہ ہندو معاشرہ جو ہے وہ پہلی ذات پات کے بندھنوں میں جکڑا ہوا ہے، اور ہمیں جو ہماری اقدار ہے، ہماری روایات، ہماری تہذیب و ثقافت ہے، ہمیں اس کے ختم ہونے کا خدشہ ہے، جس کی وجہ سے ہم نے ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پر ہماری اقدار، روایات اور تہذیب و تمدن جو قائم رہیں اور پھلتی پھولتی رہیں۔ تو یہی ہمارے پیش نظر باتیں تھیں، انہی باتوں کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے پاکستان ایک الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا تھا جہاں حقوق، انسانی آزادی، انصاف اور رواداری کار فرما ہونا تھی۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ چاہتے تھے، اور ان کی یہ کوشش بھی تھی کہ پاکستان ایک ایسا ملک ہو جہاں پر انسانوں کو ان کے بنیادی حقوق حاصل ہوں، آزادی تمام انسانوں کو حاصل ہو، اور انصاف پر مبنی معاشرہ قائم کیا جائے، اور بھائی چارے کی فضا قائم کی جائے۔ لوگوں کے درمیان، جیسا کہ ہندو معاشرے میں جو تفاوت ہے، ہندو معاشرے میں جو اختلافات ہیں، وہ پاکستانی معاشرے میں اختلافات نہ ہوں، کمزور اور جو طاقتور ہیں وہ قانون کے نظر میں برابر ہوں، اور جو جیسا کہ ہمیں اسلام بھی دعویٰ دیتا ہے کہ نماز اسلام کے جو بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ تو اسلام میں جو نماز میں تمام امیر و غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کہ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ تو گویا کہ اسلام کی یہ تعلیمات میں سے ہے کہ تمام انسان برابر ہیں، چاہے وہ امیر ہیں یا غریب ہیں۔ تو پاکستان حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کے جو پیش نظر بھی یہی بات تھی۔ اس طرح پاکستان دوسرے ممالک اور معاشروں کے لیے ایک مثال بن سکتا تھا، تاکہ وہ بھی اس کے نقش قدم پر چل کر خوشگوار اور فلاحی صورت اختیار کر سکتے۔ تو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پیش نظر یہ بھی بات تھی کہ پاکستان دوسرے ممالک کے لیے جو ایک مثال بن جائے، تاکہ تو دوسرے ممالک بھی جو اس پاکستان کے نقش قدم پر چل کر عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکیں۔ نظریہ پاکستان فلاحی اور مثالی ریاست کے قیام کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، اور نظریہ پاکستان ہی وہ چیز ہے جو پاکستان کو ایسا ملک بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے جیسا کہ مسلمانان برصغیر نے اس کا خواب دیکھا تھا۔ اور اس کے بعد اب مسلمین کا حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت کہ مسلمان مصلحین تھے، مسلمان رہنما تھے، وہ نظریہ پاکستان کو کس نظر سے دیکھتے تھے۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، پھر مختلف موقعوں پر اس نظریے کی وضاحت، ترقی اور مضبوطی کے امکان کی صورتیں پیدا ہوتی رہیں۔ تو برصغیر میں دو قومی نظریے کی جو ابتدا ہو گئی تھی وہ مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، لیکن اس کے باوجود جو وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے اس کی ترقی کے لیے مسلم رہنماؤں نے اپنا کردار ادا کیا۔ 1867 میں سر سید احمد خان نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی۔ چونکہ مسلمان جو اردو ہندی تنازع جو سامنے آ گیا تھا، ہندوؤں کو جو اردو زبان تھی اس کو سرکاری زبان کے طور پر رائج کرنا ناگوار گزرا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اس کے حوالے سے ہنگامہ کھڑا کر لیا۔ تو اس موقع پر سر سید نے کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، یہ کبھی بھی ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی، ایک دوسرے کے ساتھ یہ نہیں رہ سکتے۔ 1889 میں مولانا جمال الدین افغانی، 1890 میں مولانا عبدالحلیم شرر اور 1928 میں مولانا مرتضیٰ احمد میکش نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی بات کی۔ تو مسلمان رہنماؤں نے جو مختلف ادوار میں مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا جو مطالبہ کیا، مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی جو تجویز پیش کی، اور برصغیر کو تقسیم کرنے کی بھی تجویز پیش کی، کیونکہ مسلمان رہنماؤں کی نظر میں
جو مسلمان رہنما اس بات کو جان چکے تھے کہ ہندوؤں کے ساتھ رہتے ہوئے کبھی بھی مسلمان جو آزادانہ زندگی نہیں بسر کر سکتے، اپنے مذہب پر آزادانہ طور پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے، تو اسی وجہ سے مسلمان رہنماؤں نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کا مطالبہ کیا۔ علامہ محمد اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کے الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ تو 1930 کے سالانہ جو مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس الہ آباد میں ہوا تھا، جس کی صدارت علامہ محمد اقبال نے کی تھی، تو اس اجلاس میں خطبہ صدارت دیتے ہوئے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کا تصور پیش کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر مسلمان آزادانہ زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے مذہب پر عمل پیرا ہونا چاہتے ہیں، تو پھر ان کو ایسے علاقوں میں اپنی آزاد اور خود مختار ریاست قائم کرنی ہوگی جہاں پر مسلمان آزاد اور خود مختار ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج کے درس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ باقی جو برصغیر کی مسلمانوں کے معاشی اور ثقافتی حالات ہیں، وہ ہم اگلے درس میں پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آج کی آپ کی ڈائری جو ہے وہ اسلامی اقدار اور مسلمان مصلحین جو ہم نے آج پڑھا ہے، یہ مکمل آپ نے یاد کرنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔